کھڑی بولی یا ہندوستانی کے اوصاف۔ شمالی ہندوستان کی آریائی زبانوں کی تاریخ کے مطابق 1000 عیسوی کے لگ بھگ اپبھرنش ہی کے اندر جدید زبانوں کے روپ جھلکنے لگے تھے۔ اس عہد میں شورسین دیش، متھرا کے ارد گرد کا علاقہ کی اپبھرنش شورسینی اپبھرنش کو ادبی حیثیت سے بہت فروغ تھا، جس کا ڈنکا بنگال سے پنجاب تک بج رہا تھا۔ چنانچہ قدیم بنگالی ادب تک اس کی کافی جھلک ملتی ہے۔ اسی شورسینی اپبھرنش نے مغربی ہندی کو جنم دیا، جو 1000 عیسوی کے قریب ایک مستقل زبان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ جب کوئی زبان کسی وسیع علاقے میں بولی جاتی ہے تو اس کی یکسانیت باقی نہیں رہتی اور وہ جزوی اختلافات کے ساتھ کئی بولیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مغربی ہندی بھی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 ایسی بولیوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ نمبر 1 بندیلی، نمبر 2 ہریانی یا بانگڑو، نمبر 3 برج بھاشا جس میں قنوج بھی شامل ہے، اور نمبر 4 کھڑی بولی یا جسے گریرسن ہندوستانی کا جدید نام دیتا ہے۔ مغربی ہندی کی وہ بولی جو مغربی روہیل کھنڈ، دوآبہ کے شمالی حصے اور پنجاب کے ضلع امبالہ میں بولی جاتی ہے۔ گریرسن اسے ہندوستانی کہہ کر پکارتا ہے۔ اس میں اور ادبی ہندوستانی اردو کی گرامر میں ماں بیٹی کا تعلق ہونے کے باوجود بیرونی اثرات کی وجہ سے بعض اختلافات پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو ادبی سند مل گئی اور دوسرے کو نہ مل سکی۔ قطع نظر ادبی ہندوستانی کی اس بولی ہندوستانی کے اندر بھی برج بھاشا اور دیگر بولیوں کی طرح بہت سے فارسی عربی الفاظ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ یہ اس کا جزو بن گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مظفر نگر کے دیہات کا باشندہ ماں کو عام فہم لفظ کی بجائے عربی کے لفظ والدہ کو بگاڑ کر مالدہ کہے گا۔ اسی طرح محافظت کو مہجت، انتقال کو صرف کال اور مطلب کو مطبل وغیرہ۔ ہندوستانی یا کھڑی بولی کے حدود اربع اس طرح ہیں۔ ریاست رامپور اور گنگا کے پورب میں مراد آباد اور بجنور کے اضلاع اور مغربی روہیل کھنڈ، ان مقامات کی بولی ادبی ہندوستانی کے قریب ترین ہے۔ اس کی وجہ یقیناً یہ ہے کہ ان مقامات میں مسلمانوں کی تعداد کثیر ہے اور ان کے تمدن کا گہرا اثر رہا ہے۔ گنگا کی دوسری طرف یہ میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور کے اضلاع اور دہرادون کے میدانی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ ضلع دہرادون کے پہاڑی علاقوں میں پہاڑی زبان رائج ہے۔ دوآبہ کے بالائی حصے کی بولی بھی ادبی ہندوستانی اردو سے بہت ملتی جلتی ہے، لیکن اس قدر نہیں جتنی مغربی روہیل کھنڈ وغیرہ کے اضلاع کی۔ یہاں کی زبان کی بہت سی ایسی شکلیں رائج ہیں جو مراد آباد، بجنور وغیرہ کے اضلاع میں متروک سمجھی جاتی ہیں۔ جمنا پار کر کے پنجاب میں داخل ہوئے تو جنوب سے شمال کی طرف جو اضلاع ملتے ہیں حسب ذیل ہیں دہلی، کرنال اور امبالہ۔ ان اضلاع کی زبان ہندوستانی نہیں۔ یہاں مغربی ہندی کی ایک دوسری بولی جس کا نام بانگڑو یا جاٹو ہے بولی جاتی ہے۔ اس پر راجستھانی اور پنجابی کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ ضلع امبالہ تک پہنچتے پہنچتے راجستھانی کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ضلع امبالہ کی مشرقی اور کالیسا اور پٹیالہ کی بعض تحصیلوں کی زبان ہندوستانی ہی ہے، جو پنجابی سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے۔ مغربی امبالہ کی زبان تو بالکل ہی پنجابی ہے۔ اب یہ معلوم ہو چکا کہ کھڑی بولی یا ہندوستانی مغربی ہندی کے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے۔ اس کے مغرب میں پنجاب یا دلی اور کرنال میں آدھی راجستھانی ملی ہوئی بانگڑو یا جاٹو زبان ہے۔ اس کے شمال میں پہاڑی بولیاں ہیں جن کا راجستھانی سے گہرا رشتہ ہے۔ جنوب اور مشرق میں یہ برج بھاشا سے گری ہوئی ہے۔ چنانچہ گریرسن نے بجا طور پر اسے برج بھاشا کا ایسا روپ مانا ہے جو پنجابی میں بتدریج جزم ہوتا چلا گیا ہے۔ یہاں بظاہر گریرسن کی تحقیقات میں تضاد نظر آتا ہے۔ اس سے قبل وہ تقسیم زبان کے سلسلے میں پنجابی کو بیرونی اور اندرونی زبانوں لہندہ اور مغربی ہندی کی آمیزش کا نتیجہ بتاتا ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ کسی زمانے میں مغربی ہندی کی شمال مغربی شاخ کھڑی بولی اور ہریانی کی کسی قدیم شکل نے لہندہ کو لاہور تک پیچھے دھکیل دیا تھا۔ چنانچہ اندرونی زبانوں کے اثرات جوں جوں ہم مغرب تک جاتے ہیں ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس درمیانی زبان یعنی پنجاب نے مسلمانوں کی فتوحات کے وقت مدھیہ پردیش کی بولیوں پر ان کی فتح افواج کے ساتھ چڑھائی کی
اور مغربی ہندی کی شمال مغربی بولیوں ہریانی اور کھڑی پر اثر انداز ہوئی۔ اس طرح مغربی ہندی کی وہی پرانی خصوصیت جو کبھی لہندہ کی سرزمین میں کھپ گئی تھی، مغربی ہندی کی ان بولیوں کو پھر واپس مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجابی گرامر کا وہ حصہ جسے پروفیسر شیرانی پنجابی کا اپنا بتاتے ہیں، دراصل براہ راست مغربی ہندی کی قدیم شکل شورسینی اپ برانچ سے ماخوذ ہے۔ ادبی ہندوستانی اردو اور مغربی ہندوستانی میں بعض تلفظ کے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حرف سہیہ میں مغربی ہندوستانی میں پنجابی، راجستھانی اور ہریانی کی طرح مخی نون اور لام کا استعمال آزادی سے پایا جاتا ہے، جو اردو کی طرح مغربی ہندی کی دیگر بولیوں برج وغیرہ میں نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جمع کی حالت مفعولی کا اختتام اردو کے برخلاف اکثر نون پر ہوتا ہے، جیسے داماں، عورتاں وغیرہ۔ یہ شکل ہریانی، راجستھانی اور پنجابی میں عام ہے۔ دکنی کی بھی یہ خصوصیت ہے، لیکن اردو اور برج بھاشا میں نہیں ملتی۔ افعال میں اسی طرح حال میں مارتا ہوں کے ساتھ میں ماروں ہوں بھی ملتا ہے۔ میں ماروں ہوں، وہ مارے ہے، تو مارے ہے۔ یہ شکل راجستھانی اور ہریانی زبانوں میں بھی ملتی ہے۔ دکنی اور قدیم اردو میں میر اور سودا، بلکہ غالب اور ذوق تک فعل کی یہ شکلیں مل جاتی ہیں۔ آج بھی بجنور، مراد آباد وغیرہ کے اضلاع اور دلی میں اسی طرح بولی جاتی ہے، لیکن اردو نثر میں متروک ہو گئی ہیں، گو شعر میں ان کا رواج اب تک جائز مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی کے بارے میں گریرسن اور لائل دونوں کی رائے یہی ہے کہ بولی ہندوستانی کا ڈول اور اس کا کینڈا دیگر بولیوں کی بہ نسبت برج سے زیادہ قریب ہے۔ بولی کے اعتبار سے اس کی اپنی علیحدہ حیثیت ہے۔ بعض نجی خصوصیات کی وجہ سے قنوجی کی طرح اسے ہم برج میں ضم نہیں کر سکتے۔ یہ قدیم زمانہ سے دلی اور اس کے آس پاس کی زبان ہے۔ قدیم سیاسی جغرافیہ میں یہ کرد راج کی زبان تھی۔ اب چاہے اسے دہلوی، کھڑی بولی یا ہندوستانی کسی نام سے بھی یاد کیا جائے، اس کا علاقہ اور اس کی قدامت متعین کی جا سکتی ہے۔ کھڑی بولی کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی دو بڑی زبانیں ہندی اور اردو اسی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ ہندی کو دیوناگری رسم الخط ملا اور اردو کے حصے میں ہند ایرانی آیا۔ یہ زبان اپنے وقت میں بہت ہی ادبی اور متحرک سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ترقی کی۔ یہ عوام خواص کی زبان بنی اور اس نے دنیا کی دو بڑی زبانوں کو جنم دیا۔